الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ و نبیہ خیر العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، سامعین، مشاہدین و مستمعین، آج ایک عظیم خاتون کی بابت سلسلہ گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نام سے ہی اپنی جلالت منصبی پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ ابتدائی مسلم خواتین میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی علاتی بہن ہیں، سوتیلی بہن ہیں، یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ اور ہیں اور حضرت اسماء کی والدہ اور ہیں۔ دونوں کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور ہجرت کے 27 برس پیشتر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ حضرت زید کے ساتھ حضور کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آئیں اور جب قباء کے مقام پہ پہنچیں تو آپ کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرزند جلیل عبداللہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ وہ عظیم انسان ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے مدینہ میں مہاجرین کے ہاں کسی بھی ولادت میں جن کا پہلا درجہ ہے۔ ہجرت کی وجہ سے چونکہ مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق متمول تھے، مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، تو ہجرت کی وجہ سے خاصی حالات میں تندی اور تلخی آ گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میری شادی بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کی گئی تو وہ زیادہ مالدار نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے وہ آئے تو آپ نے انہیں ایک جاگیر عطا فرما دی۔ وہ جاگیر ان کی رہائش سے کچھ فاصلے پر تھی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول تھا کہ نوکر، خادم اور خیال رکھنے والے بڑی تعداد میں ارد گرد ہوتے تھے جو کام کی مناسبت سے ہر وقت نگہداشت میں لگے رہتے تھے، لیکن شادی کے بعد حضرت زبیر کے گھر میں مجھے سب کچھ خود کرنا پڑا۔ گھر کی صفائی، کھانا پینا، کپڑوں کی دھلائی، دیگر امور یہ تو تھے ہی، مجھے حضرت زبیر کے اونٹ اور گھوڑے کو بھی دیکھنا پڑا، ان کے لیے چارہ گھاس کاٹ کر کے لانا، اور چونکہ مال کی کمی کی وجہ سے پھر یوں تھا کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر چکی میں ان کو پیس کر دانے کے طور پر جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ فرماتی ہیں یہ کام بھی میں نے ہی کیا۔ ایک بار یوں ہوا کہ وہ جاگیر جو حضور نے عطا فرمائی تھی، میں وہاں سے کچھ سامان لے کر کے شاید کھجور کی گٹھلیاں یا چارہ، فرماتی ہیں سر پر رکھ کر لا رہی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی اتنے متمول گھرانے کی خاتون، خوشحالی اور آسودگی کے دن دیکھنے والی خاتون جب زندگی کے ان ایام میں آئی تو زبان پہ حرف شکوہ نہیں آیا، دل میں کوئی تنگی ترشی پیدا نہیں ہوئی۔ فرماتی ہیں میرے سر پہ بڑی گانٹھ تھی اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی سواری سے
اپنے انصار کی جماعت کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں اور زبیر کی اہلیہ ہیں۔ حضور نے اپنی سواری بٹھائی اور حضرت اسماء کو اشارہ فرمایا کہ تم سواری پر بیٹھ جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا فطرتیں اور کیا مزاج تھے ان پاکوں کے جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان عظیم الدرجہ لوگوں کے جو حضور کی جماعت کے رکن بن گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کچھ پس و پیش کی اور طبیعت میں کچھ ہیلا ظاہر کیا، اور حضور نے دوسری بات نہیں فرمائی، آپ نے اپنی سواری اٹھائی اور اپنی جماعت کے ساتھ وہاں سے چل دیے، کیونکہ حضور سمجھ گئے تھے کہ مجھے اپنے شوہر کی غیرت کا سوال تھا، اور مجھے حیا آئی کہ ان سب مردوں کے سامنے میں سواری پر کیسے بیٹھوں۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہا۔ تو آپ ان کے سامنے اونٹ پر سوار ہونے سے اور مردوں کے بیچ اس طرح سواری پر بیٹھ کر جانے سے آپ نے غیرت محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس غیرت کے مظاہرہ کو پسند فرمایا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے بڑی اس پر فخر کی صورت محسوس کی، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل سارا آج کی گفتگو کی وجہ اس لیے بنا کہ 3 باتیں خواتین ملت اپنے ذہن میں رکھیں: اپنے گھر کا خیال کرنا، اپنے شوہر کا خیال کرنا، اس کی غیرت کا خیال کرنا، اور اپنے گھر کو چلانے کی ہر طرح کوشش کرنا، چاہے آپ اپنے امیر باپ کے گھر سے آ کر کسی غریب شوہر کے گھر میں رہ رہے ہوں تو اس کے گھر کا خیال کرنا، اس کی آبرو کا خیال کرنا، یہ پاکیزہ خواتین کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔